اسی آیت کریمہ کو میں نے پڑھا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ کیا مطلب؟ اے لوگو، اسلام دین دعوت ہے، اور یہ دعوت تمہیں اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ تو دعوت کون پہنچائے گا؟ جس کو ہدایت ملی، جو مسلمان ہوا، اس کے ذمے اس دعوت کو ان لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے جو لوگ اب تک مسلم نہیں ہیں۔ تو اس دعوت کو کیسے پہنچایا جائے؟ یہ دعوت کون لوگ پہنچائیں گے؟ جو علم دین رکھتے ہیں وہی تو پہنچائیں گے۔ مگر یہ دعوت عام ہے، اسلام دین دعوت، تو دعوت کیسے پہنچائیں گے؟ حکم تو ہوا تھا کہ دعوت پہنچاؤ، تاکہ آدمی کفر سے اسلام کی طرف لوٹے، شرک سے ایمان کی طرف لوٹے، بدعت سے سنت کی طرف لوٹے۔ مگر آج حالات یہ ہیں کہ علماء کے نام پر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ بجائے کفر و شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو وہ مسلمان بناتے، اچھے خاصے مسلمانوں ہی کو کافر بنانے لگے۔ اور اب تو اتنا برا وقت آ گیا ہے کہ جو اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر دین کا کام کر رہا ہو، مولویوں کا ایک گروپ نکلا ہے علماء تکفیر کا، تکفیری مولوی، یہ بھی کافر وہ بھی کافر۔ ارے تمہارے پاس کون سا رجسٹر ہے مسلمانوں کو نکال نکال کے کافر بنانے کا؟ کوئی ایسا بھی رجسٹر ہے جس میں کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے تم تیار ہو؟ دین دعوت ہے یہ۔ دعوت کس کو دینا ہے اور کیسے دعوت دی جائے گی؟ فتویٰ دے کر، گالیاں دے کر، مردود خبیث کہہ کر؟ اللہ کے حبیب نے دعوت دی ہے نا، انہی کے دین کی دعوت دینی ہے نا، انہی کے دین کے عالم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو نا۔ حضور نے کسی کو مردود کہا؟ حضور نے اپنی دعوت دیا کسی پہ ظلم کیا؟ حضور نے دعوت دیتے ہوئے کسی کو خبیث کہا؟ ارے میاں، دعوت کے مزاج کو سمجھو، یہ دعوت ہے۔ میں آپ کے ہاں آیا، آپ نے مجھے دعوت دی، آیا نا؟ تو میں ہوا آپ کا مدعو اور آپ میرے ہوئے دائی۔ دسترخوان بچھا تو جو دعوت دیتا ہے نا وہ اپنے مدعو کا بڑا احترام کرتا ہے، کھلاتا ہے مرغ مسلم اور کہتا ہے جو چٹنی روٹی تھی حاضر کر دیا ہے، آپ کی شان کے مطابق تو ہم آپ کی دعوت نہیں کر پائے۔ یہ ہے اس کا خلوص۔ تو جب دعوت پر خلوص طریقے سے آدمی دے تو صرف دال روٹی اور چٹنی روٹی ہونا تو وہ مرغ مسلم سے بہتر۔ ایک تو دعوت کا یہ طریقہ ہے، محبت دلوں میں جگہ بنا لیتی ہے دعوت کی وجہ سے۔ دعوت دینے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ نے ایک صاحب کو مدعو کیا اور دیا دعوت، گھر بہت خوبصورت، بہت اچھا، دسترخوان کا بھی آپ کے جواب نہیں،
اور کھانا دنیا جہان کی کوئی نعمت نہیں ہے جو آپ نے اپنے مدعو کے لیے اپنے دسترخوان پہ نہ رکھی ہو۔ اور جب مدعو آیا بیٹھا تو اس سے آپ کہتے ہیں اب ایک گھونٹ کیوں نہیں لیتا ہے؟ رکھا تو ہے کھانا، کھاتا کیوں نہیں ہے؟ کوئی آپ کی دعوت قبول کرے گا؟ کوئی قبول کرے گا دعوت آپ کی؟ تو دعوت کا طریقہ کیا ہے؟ آج کیسے دعوت دی جا رہی ہے؟ مسئلہ بتایا جائے تو حکم دے کر، ڈانٹ کر، آدمی مارے شرم کے بھاگ جائے۔ دعوت کیسے دی جائے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ یہ دعوت عداوت بھی بنتی ہے، دعوت عداوت نہ بننے پائے۔ دعوت کے ذریعے انجان آدمی آپ کا ہو جائے، دعوت کے ذریعے پتھر دل موم ہو جائے، دعوت کے ذریعے بے حیا باحیا ہو جائے، دعوت کے ذریعے ظالم مظلوم کا حمایتی ہو جائے، دعوت کے ذریعے جاہل عالم بن جائے، دعوت کے ذریعے برا بھلا بن جائے، دعوت کے ذریعے گھمنڈی منکسر المزاج بن جائے، تو دعوت کامیاب ہے۔ تو اب طریقہ قرآن کریم نے سکھلایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اے دائیو، اے دعوت دینے والو، اے مسلم علماء و صلحاء، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، بہترین بات سے، پیار کے ذریعے، واعظ کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، دلار کے ذریعے، محبت کے ذریعے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اور اس محبت کے ذریعے دعوت دینے کے بعد بھی اگر کوئی جاہل جہالت پہ اتر آئے، گالی گلوچ پہ اتر آئے، ظلم و ستم پہ اتر آئے، تو اس کا جواب اس طرح سے دیا جائے کہ نیوٹرل سماج یہ سمجھ لے کہ ایک طرف بد تہذیب ہے اور ایک طرف تہذیب والا ہے، ایک طرف برائی کا رسیہ ہے، ایک طرف بھلائی کا رسیہ ہے۔ اگر یہ بھلائی کی دعوت نہیں قبول کر رہا ہے تو آپ کے اخلاق سے، آپ کی محبت سے نیوٹرل سماج اس دعوت کو قبول کر لے۔ اللہ کے دین کی طرف بلاؤ۔ اب سب سے پہلے تو ہم اپنے آقا کو دیکھیں کہ ہمارے آقا نے کس طرح دعوت دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کفر و شرک کے پاس جاتے تھے، کیا دینے؟ دین کی دعوت دینے، جہنم سے بچانے کے لیے، برائی بے حیائی سے بچانے کے لیے، اپنی اولادوں کی محبت سے سرشار کرنے کے لیے۔ حضور کہاں جاتے تھے؟ جہاں میلہ ہوتا تھا وہاں جاتے تھے، جہاں کفار کا جمگھٹا ہوتا تھا وہاں جاتے تھے، اور جا کر کیا کہتے تھے؟ میں تم کو پوجا کرنے سے نہیں روکتا، تم لوگ پوجا کرنا چاہتے ہو نا، ضرور کرو، میں تو آیا ہی ہوں پوجا کروانے کے لیے، مگر دعوت میری یہ ہے کہ اس کو پوجو جس نے تم کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، ان کو مت پوجو جن کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو۔ یہ دعوت تھی، لوگوں کو برائی سے بچانا، بھلائی کی طرف بلانا۔ اب نتیجہ کیا ہوا اس دعوت میں؟ حضور کو پتھر مارے گئے، سرکار کو گالی دی گئی، حضور کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، حضور سے حضور کا وطن چھین لیا گیا، حضور کے ساتھیوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، وطن سے نکالا گیا، ہجرت حبشہ ہوئی، ہجرت مدینہ ہوئی۔ 13 سال کا مکی دور نبوت کے اعلان کے بعد، جہاں تک عبید اللہ اعظمی کا حافظہ رفاقت کر رہا ہے،
میں اس کی روشنی بھی آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. یہ 13 سال مشرکین مکہ کے آتنک سے بھرا ہوا ہے جو مسلمانوں کی پیٹھ پر ظلم و ستم کے کوڑے برسا رہے تھے. ایک مسلمان نے بھی کسی ایک بے ایمان کو ایک تھپڑ نہیں مارا تھا، مگر اسی مکے میں عثمان مار کھا رہے تھے، اسی مکے میں خبیب مار کھا رہے تھے، اسی مکے میں عمار مار کھا رہے تھے، اسی مکے میں یاسر مار کھا رہے تھے، اسی مکے میں سمیہ مار کھا رہی تھی، اسی مکے میں بلال حبشی تڑپا تڑپا کے مارے جا رہے تھے. یہ ہے کہانی. سرکار کی دعوت، جہاں جہاں لوگ آئے دعوت چلی اور لوگ حضور کی بات سن سن کر کے ان کی دعوت قبول کرنے لگے. یہ جو حج ہوتا ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے ہی زمانے میں ہوتا ہے. ایام جہالت میں بھی لوگ آتے تھے طواف کعبہ کرنے. کعبے کا طواف کرتے تھے. کیسے؟ ننگے ہو کر. کعبے کا طواف ننگے ہو کر. اور صرف مرد ہی نہیں، عورتیں بھی. اب سوچو برائی اور بے حیائی کے کس مقام پہ انسان چلا گیا تھا، اور میرے آقا نے بھلائی کے کس مقام پر انسان کو اپنی دعوت کے ذریعے پہنچایا. تو جب وہ زمانہ آیا جس کو ہم آج حج کا زمانہ کہتے ہیں، حج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، چاروں طرف سے نا قوم جاتی ہے حرم پاک کے طواف کے لیے. اس زمانے میں اہل عرب کا کیا طریقہ تھا؟ چونکہ وہ کفار و مشرکین تھے، تو کعبے میں جو آپ سنتے ہو کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے. 360 کا مطلب کیا ہے؟ پورے عرب میں جتنے قبیلے تھے، ہر قبیلے کا الگ الگ خدا تھا. وہ اپنا اپنا خدا لا کر کعبے میں نصب کیے ہوئے تھے. سال میں ایک مرتبہ آتے تھے اپنے خداؤں کی عبادت کے لیے، چڑھاوا چڑھایا. اور یہ جو قریش تھے نا، حضور کا جو گھرانہ تھا، قریش کا جو قبیلہ تھا، یہ کیوں اتنی عزت کا مالک تھا؟ اس لیے کہ یہی لوگ باہر سے آنے والوں کی دعوت کرتے تھے، یہی لوگ باہر سے آنے والوں کو پانی پلاتے تھے، یہی لوگ باہر سے آنے والوں کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے تھے. مسلمانوں، اسلامی تاریخ کا جاننا بہت ضروری ہے. کوئی فائدہ نہیں جلسوں میں چیخ پکار سے. یہ جو آج کل جلسوں میں چلی چلا ہو رہا ہے، اور یہ آستین چڑھایا وہ آستین چڑھایا، ایک ادھر سے بولا نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن، تو دوسرا ادھر سے کمپٹیشن میں کھڑا ہوا نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دامن. ارے پکڑا کب؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھو، اٹھتا ہوا قدم بولے گا کہ نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دامن، نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن. بدعتیں چھوڑو، سنت کے راستے پہ آؤ، تمہارا طرز عمل بولے گا نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دامن، نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن. صرف زبان سے نعرہ لگانے سے تقدیریں نہیں بدلتی، تقدیریں عمل کرنے سے بدلتی. آج یہ عمل ختم ہو گیا. مکے کی سرزمین پر وہ چاروں طرف سے سب آتے تھے، اور قبیلہ قریش جو تھا یہ مہنت بنا ہوا تھا. مال پانی ملتا تھا ان کو، سال بھر ان کے خداؤں کی رکھوالی کرتے تھے. ان کے خداؤں کی جب وہ جاتے تھے تو کہتے تھے ہمارے خدا کا خیال رکھنا. تو ان کے خداؤں کی حفاظت وہ سال بھر کرتے تھے. اب پھر وہ سال بھر کے بعد آئے، وہی مال، وہی میٹر. بات سمجھ میں آئی؟ ایسا برا حال تھا انہی بتوں کے سامنے. کہیں بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، کہیں جانور ذبح کیا جا رہا ہے، اور پھر جانور جو ذبح کرتے تھے اس کا خون کعبہ شریف کی دیوار پر ملتے تھے. اللہ کے گھر کو کیا بنا دیا تھا؟ میرے آقا کی دعوت کا اثر ہے کہ میرے نبی نے صرف 23 سال کی قلیل مدت میں اتنے پیار سے دعوت دی کہ کفر اسلام میں بدلا، شرک ایمان میں بدلا، مشرک مومن ہوا، کافر مسلم ہوا،
बिदती सुन्नी हुआ, खुराफात की जगह इस्लामी अदब ने ले ली, बगावत की जगह इबादत के सर झुकने लगे। ये कौन था? किसकी दावत थी? ये कुरान की दावत थी। कौन दे रहा था? मुस्तफा दे रहे थे। कुरान क्या है? अल्लाह ताला की तकरीर है, अल्लाह ताला का फरमान है। जैसी जैसी जरूरत होती रही वैसा वैसा फरमान जारी होता रहा, और जो फरमान जारी होता रहा मुस्तफा इंप्लीमेंट करते रहे। मुसलमानों, ये है तुम्हारी तारीख। तो मक्के में जब ये जमाना आया हज का, इकट्ठा होने का, तो एक मीटिंग हुई जालिमों की, मुशरिकों की, पेट भरू लोगों की, धर्म के नाम पे धंधा करने वालों की मीटिंग हुई कि भाई अब तो मक्का वाले, बेटी मुसलमान हो गई तो किसी का बेटा मुसलमान हो गया, तो किसी का बाप मुसलमान हो गया, तो किसी की मां मुसलमान हो गई। ये तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत फैल रही है। अगर ये दावत कामयाब हो गई तो हमारा माल पानी बंद। अगर ये दावत कामयाब हो गई तो हम जो खा रहे हैं और डेकार नहीं ले रहे हैं, ये तो बड़ी तबाही हो जाएगी। इसलिए इस दावत को रोको। और बाहर से जो लोग आएंगे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ऐसा खूबसूरत है, उनकी बातें इतनी प्यारी हैं, उनका किरदार इतना निराला है कि बाहर का आदमी आएगा और अपने खुदाओं को अपने हाथों से तोड़ देगा। इसलिए बाहर के लोगों के आने से पहले कोई एक बात तय कर लो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए, ताकि बाहर के लोगों को गुमराह किया जा सके और इस्लाम की दावत न फैले। तो किसी ने कहा कि हम इनको शायर कहेंगे। वलीद बिन मुगीरा खड़ा हुआ। कौन है वलीद बिन मुगीरा? हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाप। और कौन है खालिद? सैफुल्लाह। हजरत खालिद का बाप वलीद, वलीद के बाप का नाम था मुगीरा। तो वलीद बिन मुगीरा खड़ा हुआ, उसने कहा तुम लोग उनको शायर कहोगे? उनके कुरान में इतनी मिठास है, इतनी अपीलिंग है, दावत का इतना मुअस्सर असलूब है, कुरान की जड़ें इतना जमीन में गहरी हैं और उसकी शाखें इतनी बुलंदो बाला हैं कि सारी कायनात में वो फैल जाएंगी और उन शाखों पर जो मीठे फल आएंगे वो इखलाक के, ईमान के, इस्लाम के, इनकिसार के, वहदानियत और रसालत के ताल्लुकात से, उस अकीदे के, ये सारी दुनिया उस मीठे फल से सरशार हो जाएगी। शायरों की शायरी में वो कमाल कहां है जो कुरान की आयतों में है? तो किसी ने कहा तो फिर ऐसा करेंगे कि उनको झूठा कहेंगे। कहा तुमको सारी दुनिया झूठा कहेगी, तो फिर उनको हम लोग मजनून और पागल और दीवाना कहेंगे। तो कहा पागल तुमने देखे हैं, पागल इखलाक की बात नहीं करता, पागल इल्म की बात नहीं करता, पागल कैरेक्टर का कारोबार नहीं करता। मोहम्मद से बेहतर किसी का कैरेक्टर नहीं, मोहम्मद से बेहतर किसी का अमल नहीं, मोहम्मद से बेहतर किसी का इल्म नहीं, मोहम्मद से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं, मोहम्मद से ज्यादा कोई खूबसीरत नहीं। तो तुम्ही को दुनिया पागल कहेगी। तो कहा कि फिर क्या किया जाए? अबू जहल खड़ा हो गया और उसने कहा वलीद बिन मुगीरा, कोई ना कोई बात तो तय करके उठना होगा, तुम्हारी कौम उस वक्त तक तुमसे राजी नहीं होगी। वलीद बिन मुगीरा की समझ में इस्लाम आया था, कुरान की सच्चाई भी आई थी, मुस्तफा की सदाकत भी आई थी, मगर जब आदमी अपने अंतरात्मा को कुचलता है ना, आदमी समझ जाता है कि इस आदमी को गोली नहीं मारना चाहिए, हम इनकाउंटर गलत कर रहे हैं, मगर पहले अपनी अंतरात्मा का इनकाउंटर करता है, फिर किसी निर्दोष का इनकाउंटर करता है। उसने अपनी अंतरात्मा का इनकाउंटर किया। वलीद बिन मुगीरा ने कहा देखो, जो करीब करीब लोगों को समझाकर गुमराह करने की बात की जा सकती है वो ये कि हम लोग कहें कि मोहम्मद बहुत बड़े जादूगर हैं, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। घर घर में फूट डाल दिया इनके जादू ने, बेटी पे किसी की जादू कर दिया, किसी के बेटे पे जादू कर दिया, किसी के बाप पे जादू कर दिया, किसी के बाप पे जादू कर दिया, और लोग इनका दीन कबूल कर रहे हैं। तो सरकार के बारे में यह कहा गया कि जादूगर है।
اچھا اب باہر سے قبیلے آئیں گے. اب تو ہم لوگ تو حج کرنے جاتے ہیں، کوئی ہندوستان سے، کوئی پاکستان سے، کوئی ترکستان سے، کوئی انگلستان سے، کوئی امریکہ سے، کوئی افریقہ سے. کل تو پورے عرب کے لوگ آتے تھے، ان کے خدا وہاں رکھے ہوئے تھے. تو جب وہ لوگ آئے چاروں طرف سے، اب میرے سرکار بھی خوش ہوئے کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں، اندر والوں نے کچھ قبول کیا ہے میری دعوت کو، کچھ نے رد کیا ہے. باہر سے اللہ کی مخلوق آ رہی ہے، اب ان کے پاس جاؤں گا. تو میرے آقا ان کی طرف جب چلے تو ان سے پہلے ابو جہل کی جماعت پہنچی. جو لوگ باہر سے آئے ان کو روئی بانٹنے لگے. کہی کیا ہے؟ کہا بھائی اپنے کانوں میں اس کو ٹھوسو. ہمارے ہاں عبد المطلب کے پوتا نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے، اور معاذ اللہ رب العالمین نقل کفر نہ باشد، وہ بہت بڑا جادوگر ہے. ایک دم تمہارے باپ دادا کے دین سے تمہیں ہٹا دے گا. کیا بانٹا؟ روئی. کانوں میں ٹھوس ہوئی تاکہ ان کی بات تمہارے کان کے نیچے اندر نہ جانے پائے. جب آدمی سنتا ہے تبھی تو دماغ متاثر ہوتا ہے نا. نہ سنو گے نہ دماغ متاثر ہوگا. نہیں تھے عبید اللہ اعظمی اس زمانے میں، ورنہ ہم کہتے کہ ارے ظالموں یہ روئی کیوں ٹھسوا رہے ہو؟ ہم رامپور کا چاقو لائے ہیں، اس خنجر سے ان کے کان پھوڑ دو. ٹھسوائی گئی. ایک قبیلہ تھا قبیلہ دوس. اس قبیلے کا سردار اپنے قبیلے کے ساتھیوں کے ساتھ آیا تھا کعبے کے طواف کے لیے. سردار کا نام تاریخ اسلام میں ہے طفیل دوسی، قبیلہ دوس کا سردار. اس نے کہا یار ہم لوگ کیا پاگل ہیں؟ ساری دنیا کو ہم کنونس کرتے ہیں، ہم کو کون ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹا دے گا؟ ہم کیوں کانوں میں روئی ڈالیں اور کیوں ان کے کہنے پہ بات سنیں ان کی؟ ہم بھی ذرا دیکھیں گے کہ محمد کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قبیلہ دوس کا سردار طفیل خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. میرے آقا ایک کنارے اللہ کی عبادت کر رہے تھے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چہرہ دیکھا اس نے، کان میں تو روئی تھی مگر سوچا تھا کہ ہم بات سنیں. جب چہرہ دیکھا مست و بے خود ہو گیا، اور اس کے دل نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا تو ہو ہی نہیں سکتا. جب یہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کی باتیں کتنی خوبصورت ہوں گی. کان سے نکال کے پھینکا روئی، اور ادھر روئی پھینکا اور ادھر نغمہ لاہوتی کلام ربانی کی شکل میں لب مصطفیٰ پہ مچلا. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرتے ہیں. کان کے ذریعے یہ نغمہ لاہوتی دل میں اتر گیا. دیکھتا رہا مصطفیٰ کی عبادت کو. ادھر میرے آقا نے سلام پھیرا نماز سے، ادھر طفیل دوسی نے سلام کیا آخری کفر کو اور کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے. ابو جہل آیا اور غصے سے اس نے پتھر اٹھایا. سنسناتا ہوا پتھر میرے مصطفیٰ کی نورانی پیشانی پہ لگا اور سر سے خون کا فوارہ چلنے لگا. لہو لہان ہو گیا حضور کا سر اور رسول اللہ کی نورانی پیشانی. سنا ہوگا آپ نے جب حضور کو اس نے پتھر مارا اور سرکار کے سر سے خون چلنے لگا تو حضرت امیر حمزہ جو حضور کے چچا تھے اور عالم کفر میں تھے، وہ کہیں سے شکار کھیل کے آئے. ان کی کنیز ان کی نوکرانی دیکھ رہی تھی ظلم کو. گئی اور اس نے کہا امیر حمزہ تمہیں غیرت آنی چاہیے، تمہارے معصوم بھتیجے کا سر پھاڑ دیا ابو جہل نے. وہ تیر کمان لیے ہوئے پہنچے کعبے میں اور آتے ہی مارا ہے جو ابو جہل کو تو اس کا بھی سر پھاڑا. تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بھتیجے کا سر پھاڑنے؟ اس کے بعد آئے حضور کے پاس
کہنے لے محمد خوش ہو جاؤ. سرکار نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں تمہارا بدلہ لے کر کے آیا ہوں. ابو جہل کا سر پھاڑ دیا میں نے. تو میرے آقا نے فرمایا چچا میں اس سے خوش نہیں ہوتا. آپ جہنم سے جنت کی طرف آ کے میری دعوت قبول کر لیں گے تو میں اس سے خوش ہو جاؤں گا. حضرت امیر حمزہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدًا عبدہ ورسولہ. میرے آقا پیار سے محبت سے دین کی دعوت دیتے رہے مکے کی سرزمین پر. آل یاسر پہ جب ظلم ہونے لگا، حضرت سمیہ عمار ابن یاسر کی ماں، مکے کی سرزمین پر جب یہ خون بہا ہے، ابو جہل نے ایک پیر ایک اونٹ میں باندھا تھا، دوسرا پیر دوسرے اونٹ میں باندھا تھا، اور ان کی شرمگاہ پہ نیزہ مارا تھا، اونٹ کو دوڑایا تھا، ان کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. یہ سارے ظلم ہوتے رہے مگر میرے آقا نے اپنے دین کی دعوت اس طرح سے پیش کی کہ صحابہ میں صبر و رضا کے پہاڑ بننے کی علامتیں پیدا ہو گئی. اور حضرات اس طرح مکے میں ظلم و ستم سے قوم گزرتی رہی. یہ حضرت عثمان غنی، ان کے چچا کھجور زمین پہ گاڑ دیتے تھے، کھجور کا پیڑ، اس کے نیچے 2-4 کلو مرچا سلگا دیتے تھے، حضرت عثمان کو الٹا ٹانگ دیتے تھے. وہ حضرت بلال حبشی اللہ اللہ کرتے تھے اور ظلم و ستم کی چکیوں میں پیسے جاتے تھے. اللہ کے نبی جب یہ ظلم دیکھتے تھے آل یاسر پہ تو فرماتے تھے صبر کرو آل یاسر، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اس دین کو حاصل کرنا سب سے بڑی نعمت ہے. یہ دین اللہ کی سب سے بڑی دھرتی پہ نعمت ہے. یہ اس نعمت کی جو ناقدری کی جا رہی ہے